alaikum नाज़रीन and welcome to a very special episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। कौमों पर गुजरने वाले कुछ वाक़यात जहां हमेशा के लिए तारीख का एक हिस्सा बन जाते हैं, वहीं वो इन कौमों के बारे में दुनिया को भी बहुत कुछ बता जाते हैं। चाहे तारीख को बदल देने वाला ये वाक़या 11 सितंबर 2001 का दहशतगर्दी का हमला हो या लाखों अफगानों को दरबदर कर देने वाली सोवियत दर अंदाजी, इन इवेंट्स के बाद लोगों की फिर से जिंदगी की जानिब लौटने और इसमें बेहतरी लाने की ख्वाहिश खास तौर से इसके अफराद के अपनी सलाहियतों पर एतमाद को रिफ्लेक्ट करती है। कुछ ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमें आज के शो में पेश होने वाली कहानियां देखकर नजर आया। पाकिस्तान में कई आशरों से पनाह लिए अफगान घर कैसे लौटे। 11 सितंबर के 15 सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर असरात। मुलाकात एक अमरीकी मुसलमान फौजी से जो अमेरिका के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अफगान कौम की सख्त जानी और बहादुरी की गवाह वो तमाम ताकतें हैं जिन्होंने तारीख के किसी न किसी दौर में इसे अपना गुलाम बनाने की कोशिशें की। पिछली कई दहाइयों से जंग के बाइस पाकिस्तान आ बसने वालों अंदाजन 30 लाख अफगानों को आज एक और चैलेंज का सामना है। उनके मेजबान अब उनकी घर वापसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। खास तौर से पिछले 2 माह में उनकी वापसी के अमल में तेजी आई है। वॉलंटरी कही जाने वाली अपनी इस वापसी से अक्सर अफगान खुश नहीं। आखिर क्यों? जानिए जवाब इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इश्तियाक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से वतन वापस जाने वाले अफगान पनाहगुज़ीनों की तादाद में गुज़श्ता 2 माह में गैर मामूली तेजी आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन यानी UNHCR के मुताबिक सिर्फ अगस्त के महीने में 50,000 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस गए हैं। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल में तेज़ी की एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में 3 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से मुकीम इंदराज शुदा पनाहगुज़ीनों के क़याम की मुद्दत 31 दिसंबर 2016 को ख़त्म हो जाएगी और इस मुद्दत में तोसी का ताहाल कोई इंदिया भी नहीं दिया गया है। जबकि पाकिस्तान में बगैर इंदराज के मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ पुलिस और इंतज़ामिया की कार्रवाइयों में भी तेज़ी आई है। इस सूरत हाल में अफगान मुहाजिरीन वापस तो जा रहे हैं लेकिन बोझल दिल के साथ। क्वेटा में अफगान मुहाजिरीन के एक स्कूल में पढ़ाने वाले फजलुर रहमान पाकिस्तान ही में पैदा हुए और यहीं तालीम हासिल की। वो कहते हैं कि उनका रहन सहन पाकिस्तानियों ही की तरह का हो गया है और ऐसे में वो खुशी से अपने वतन वापस कैसे जा सकते हैं। ये मैं अपना मिसाल देता हूँ। यकीन करो मैं पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ। जब पाकिस्तान पे जब सैलाब आता था या कुछ अर्थक्वेक वगैरह वगैरह, उनके साथ में मतलब वो मदद करते थे, तो हमें भी कुछ चाहिए कि उनके साथ मतलब अच्छे बर्ताव करे। जब ये अफगानी जो जा रहे हैं, यकीन करो ये बहुत दुखी होकर मजबूर होकर जा रहे हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए सरहदी अमूर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि हुकूमत की तरजीह यही है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल रजा कराना हो। जहाँ तक रेफ्यूजीज़ का ताल्लुक है, उनकी बाइज़्ज़त वापसी का एक मैकेनिज़्म है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और कट ऑफ पीरियड हमने दिया हुआ है 31 दिसंबर इस साल के आखिर तक। इस वक्त भी तकरीबन दिन में 4 से 5 हज़ार अफगान रेफ्यूजीज़ वापस जा रहे हैं अफगानिस्तान, खासकर तोरखम बॉर्डर के थ्रू। तहम ऐसे अफगान जिनके पाकिस्तान में कारोबार हैं, वो समझते हैं कि उनके लिए रवां साल के आखिर तक सब कुछ यहाँ ख़त्म करके अपने वतन वापस जाना मुमकिन नहीं। कराची में मुकीम अफगानों के एक नुमाइंदे हाजी अब्दुल्ला शाह बुखारी के बकौल सूबा सिंध से बहुत से अफगान मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं। ये गलतफहमी है लोगों के कि अफगान मुहाजिरीन अपने मुल्क नहीं जा रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन जा रहे हैं, वतन जो है एक माँ की हैसियत रखते हैं, कोई अपने माँ से बेजार नहीं होता है। अभी हमारे यहाँ रोज़गार है, यहाँ कारोबार है और हम हुकूमत पाकिस्तान से यही ख्वाहिश है, ये पूरा महाजिरीन के तो ये ख्वाहिश है कि एक कम अज़ कम 1 साल तो दिया जाए ताकि ये लोग जो मामलात हैं पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, कोई जो इन्होंने ख़रीद फ़रोख्त किया है उसके अपने मामलात तो ख़त्म कर तो निकले। हाल ही में अफगानिस्तान के वजीर बराए अमूर मुहाजिरीन सैयद हुसैन अलमी बल्खी ने पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों के अलावा अफगान मुहाजिरीन के एक जिरगे से भी मुलाकात की।
پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان دنیا اسلم خان کہتی ہیں کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے عمل میں تیزی تو آئی ہے، لیکن ان کے بقول بہت سے افغان اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اب جب ان کی واپسی کی بات ہوتی ہے تو کیونکہ آپ 15 لاکھ انسانوں کی بات کرتے ہیں، ان 15 لاکھ انسانوں کو ان کے بچوں کو اسکول چاہیے، صحت کی بہترین سہولتیں چاہیے، فیملیز کو چلانے کے لیے روزگار چاہیے۔ بہت ساری فیملیز جانا چاہ رہی ہیں، لیکن وہی پرابلم ہے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے، رہائش کے لیے گھر نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے، وہ یہ انویسٹمنٹ کس طرح سے افغانستان لے جا سکتے ہیں؟ تو یہ براڈر ایشوز تھے جو انہوں نے ایمبیسڈر صاحب، UNHCR، پاکستانی وزیر صاحب اور افغان وزیر صاحب کے نوٹس میں لائے۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے جرگے کے رکن حاجی معلم اللہ خان کہتے ہیں کہ افغانستان کے بیشتر علاقوں میں اب بھی لڑائی جاری ہے، اور ایسے حالات میں ان کے بقول واپس جانے والے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے افغان حکومت کی طرف سے کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے، جو ٹیم اس نے دیا پاکستان، UNHCR افغانستان نے، یہ ٹیم مہاجروں کے لیے بوٹ توڑا ہے، یہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے، اس ٹیم میں مہاجر نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ افغانستان حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کے لیے کہ ادھر جائے، ادھر رہائش پذیر ہو جائے، ادھر اپنا کام کرے، کوئی بندوبست اس کے پاس نہیں ہے۔ جو مہاجر گیا ادھر ایسے پڑا ہے۔ افغان وزیر نے پاکستان میں مہاجرین سے ملاقاتوں میں کہا تھا کہ ان کی حکومت بین الاقوامی برادری کے تعاون سے وطن واپس آنے والے افغانوں کی آباد کاری کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ اگر انہیں زبردستی واپس بھیجا گیا تو 30 سال سے زائد عرصے تک پاکستان نے ان کی جو میزبانی کی، ان قربانیوں کو دھچکا لگے گا۔ پاکستان کی ایک سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت سے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کو زبردستی ان کے ملک واپس بھیجنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ سارا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ لوگ جو 40 سال تک آپ کے خدمات کے ممنون ہونے چاہیے تھے، ان کو یہ ساری چیزیں بھول جائیں گی، اور آپ کا یہ آخری رویہ جو ہے وہ ساری زندگی ان کو یاد رہے گا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے ملک سے نکالیں۔ پاکستان کے وزیر عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ احساس ہے کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جس سے افغان مہاجرین کی دل آزاری ہو۔ افغان گورنمنٹ اور ہم ہینڈ ان گلو کام کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش ہم کریں گے کہ یہ معاملہ باعزت طریقے پہ سیٹل ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا جائے، ان کی شکایتیں نہ ہوں۔ اور اتنا عرصہ جب ہم نے ان کی میزبانی کی ہے، 37 سال 38 سال، یہ جو کچھ ہم نے قربانیاں دی ہیں، یہ اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان باشندے قانونی طور پر بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری بغیر اندراج کے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ غریب ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کی ہر ممکن حد تک مدد کی، لیکن معاشی دباؤ کے سبب اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کا بوجھ اٹھانا اب تنہا پاکستان کے بس کی بات نہیں۔ رواں سال ہی پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے 100 فریقی اجلاس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا تھا کہ وہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے عمل کو مکمل بنانے میں اپنا تعاون اور کردار ادا کرے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، لیکن جلدی سے واپس آئیے گا کیونکہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ جو یہاں کا پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں انوالو ہونا اور اس میں اپنے گروپ کو کی آواز اور اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ایک بڑا میجر عمل ہے۔ We'll be right back. بریک سے واپس آنے کے لیے شکریہ۔ کبھی کبھی زندگی جیسے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو راستہ دکھا رہی ہوتی ہے۔ 1978 حمزہ میں قانون سے متعلق ایک عالمی امتحان میں شرکت کرنے والے نوجوان پاکستانی طالب علم انوار قدیر یہ نہ جانتے تھے کہ قدرت امریکہ کو ان کی منزل طور پر منتخب کر چکی ہے۔ انوار قدیر ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں گزشتہ 3 دہائیوں سے ایک لا فرم کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات مدیحہ انور کی اس رپورٹ میں۔ ملیے انوار قدیر سے جن کا شمار ہیوسٹن کے نامور اور قابل وکیلوں میں کیا جاتا ہے۔ میں 1978 میں امریکہ آیا اور اس سال میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ایک فلپ سی جیسپ انٹرنیشنل موٹ کورٹ کمپٹیشن ہوتا ہے
جو لا اسٹوڈنٹس کے درمیان واشنگٹن میں. تو 1978 میں مجھے شرف ہوا پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنے کا. تو میں ورجینیا میں نے ماسٹرز ان لا کیا اور میرے لیے وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کیونکہ جو اساتذہ مجھے ملے وہ بہت اچھے تھے. انوار قدیر 1991 سے ہیوسٹن میں اپنی لا فرم کامیابی سے چلا رہے ہیں. انوار صاحب، آپ اٹرنی بنے امریکہ میں آ کر، کتنا مشکل تھا ایک ایسے شعبے کے اندر جانا جہاں پہلے ہی امریکہ میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور آپ ایک دوسرے ملک سے آئے تھے، اور اپنا راستہ ایک بنانا آپ کے لیے؟ مجھے ذاتی طور پہ تو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، لیکن اس کا بہت حصہ اس وجہ سے تھا کہ میں یہاں کلاس میں جس کو کہتے ہیں سما کم لوڈے، جو کہ ان کا ٹاپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ گریجویٹ ہوا تھا. لیکن اگر میں اچھا نہ کرتا لا اسکول میں تو پھر آئی ایم شیور کہ مجھے جاب ملنے میں کافی مشکل ہوتی. آپ نے اپنی لا فرم بھی قائم کی، اور وہ اس کے قیام کے بارے میں بتائیے گا کہ کب بنائی تھی اور اس کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ جی، تو میں نے 1991 میں اپنی لا فرم بنائی جس میں اب میرے ساتھ 3 اور وکیل ہیں. میری بیسکلی بزنس پریکٹس ہے، ٹرانزیکشنل پریکٹس، جس میں بزنسز کا بنانا، ان کا کیپٹل ریز کرنا، ایکویزیشنز کرنا، ریئل اسٹیٹ. تو یہ ایک بزنس پریکٹس ہے جو تقریباً میں کہوں گا کہ مڈ لیول بزنسز میری کلائنٹس ہیں، جو اسمال بزنس مین بھی ہے اور جو کپل آف $100 ملین تک کا بزنس مین ہے، جو امریکہ کے لحاظ سے بگ بزنس نہیں، میڈیم بزنس ہی کنسیڈر ہوتی ہے. انوار قدیر مقامی کمیونٹی کو قانونی مشورے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ وہ امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں بھرپور اور فعال کردار ادا کریں. 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا منظرنامہ بہت بدل گیا اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے خاصی مشکلات ہوئی ہیں. تو بطور ایک مسلمان امیگرینٹ کے جو کہ یہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے پچھلے 3-4 دہائیوں میں امریکہ میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی دیکھی ہیں، اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ جی، مسلمانوں کے لیے بتدریج حالات زیادہ چیلنجنگ ہو گئے ہیں. ہم کو جس کو کہتے ہیں اس معاشرے میں زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے جو پہلے نسبتاً کم ایفرٹ سے اچیو ہوتی تھیں. یہ پرٹیکولر کیمپین جو ہے اس میں بھی کچھ جو ووٹس ملے ہیں ٹرمپ صاحب کو اور وہ جو ریپبلکن نامنی بنے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تعصب اس ملک میں پچھلے 15 سالوں میں بہت بڑھ گیا ہے. اس میں جو یہاں کا پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں انوالو ہونا اور اس میں اپنے گروپ کی آواز اور اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ایک بڑا میجر عمل ہے. اور اس لیے آپ اگر دیکھیں گے اس کیمپین میں تو ہلری کلنٹن کے ساتھ بے شمار مسلمان اپنی جیب سے، اپنے وقت سے اور اپنی سوچ سے پورا سپورٹ دے رہے ہیں. اب کیونکہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز ہیں، ریپبلکن بھی ڈیموکریٹک بھی، تو یہ ایک بڑا انیوژل سال ہے جس میں کہ ریپبلکن پارٹی میں جو نامنی ہے اس کے خیالات مسلمانوں کے اتنے خلاف ہیں. لیکن جب یہ الیکشن اوور ہو جائے گا تو میرے خیال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ دونوں پارٹیوں میں ہی جس طرف ان کا رجحان ہو اپنی انوالومنٹ کو کنٹینیو رکھیں. اور ہماری کمیونٹی باقی ایتھنک کمیونٹیز کی نسبت زیادہ پولیٹیکلی اویئر ہے. ہمارے چھوٹے سے چھوٹے فنکشن پہ بھی یہاں کے لوکل کانگریس مین کانگریس وومن ہیں وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کی کیمپینز میں دل کھول کے ڈونیٹ کرتے ہیں جو بھی ہم سے ہو سکے. اب تیار ہو جائیے ایک چھوٹی سی بریک، جس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ. آج اگر کوئی پاکستان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا پاکستان کی کمٹمنٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ان کو یہ پاکستان کی قربانی دیکھنی چاہیے.
इसी तरह ह्यूमन टर्म्स में जो हमने कुर्बानी दी। We'll be right back. सितंबर 2001 का दहशतगर्दी के हमलों को अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का हमला माना जाता है। इन हमलों के असरात दुनिया के कोने कोने तक महसूस किए गए। इन हमलों के जवाब में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की शिरकत और उसके पड़ोसी मुल्क के जंग का मैदान बन जाने से पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इस सानहे के असरात सहना पड़े। ये कहना है उन एक्सपर्ट्स का जिनसे बात की मोहम्मद इश्तियाक ने हमारी अगली कहानी के लिए। ये कहानी है पाकिस्तान पर 9/11 के 15 सालों के दौरान होने वाले असरात की। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों को रवां हफ्ते 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे। शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा की जानिब से किए जाने वाले इन हमलों में लगभग 3000 अफराद मारे गए थे। इन हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद अल-कायदा की क़यादत और तालिबान के खिलाफ जब जंग का आगाज़ किया तो पाकिस्तान ने भी अमेरिका के करीबी इत्तेहादी के तौर पर इस आलमी लड़ाई में शमूलियत का फैसला किया। पाकिस्तान का दावा है कि इस आलमी जंग का हिस्सा बनने के सबब उसे गुज़श्ता 15 सालों में बदतरीन दहशतगर्दी का सामना रहा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान को 9/11 से कबल भी दहशतगर्दी का सामना था, लेकिन उसकी नौयत ज़्यादातर फ़िरका वाराना थी। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के सरबराह आमिर राना कहते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में सरगर्म बहुत सी शिद्दत पसंद तंजीमों को एक नई जिंदगी मिली, क्योंकि इनके नज़रियाती जो पैराडाइम है उसके अंदर भी मेजर शिफ्ट आई। इन्होंने वो जो ग्रुप अलकायदा के साथ रिलक्टेंट थे एफिलिएशन के लिए, उनकी एफिलिएशन डेवलप हुई। तो 9/11 के बाद जो पोटेंशल था अस्करियत पसंदी का और दहशतगर्दी का, वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया। अगर 9/11 ना होता तो शायद इसको कुछ वक्त लगता है एक्सपोज होने के अंदर। आमिर राना कहते हैं कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली देखी गई। पहले शुरू में परसेप्शन रहा कि शायद हम इन गिरोहों को, दहशतगर्दी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से 9/11 से पहले मैंने जिक्र किया, कुछ जिन्होंने फ़िरका वाराना गिरोहों को काबू किया। तो ये एक परसेप्शन को ठीक होने के अंदर तकरीबन 8 साल लगे। जब स्वात ऑपरेशन से पहले जनरल कियानी ने ऑपरेशन लॉन्च किया वहाँ और साउथ वज़ीरिस्तान में कि नहीं, अब इसको एक सर्जरी की ज़रूरत है, जो दहशतगर्दी फैल गई है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा कहते हैं कि मुल्क को दहशतगर्दी के खिलाफ न सिर्फ भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उनके बकौल मुल्क की मईशत को भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हमने पूरी कौम ने जो इसकी कॉस्ट बियर की, सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में हमने कोई 106.9 बिलियन डॉलर्स हमने कॉस्ट पे की इस वॉर की। आज अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाता है या पाकिस्तान की कमिटमेंट को शक की निगाह से देखता है तो उनको ये पाकिस्तान की कुर्बानी देखनी चाहिए। इसी तरह ह्यूमन टर्म्स में जो हमने कुर्बानी दी, अगर आप देखें तो 2013 के ग्राफ देखें, 2014 में देखें 311 टोटल इंसिडेंट्स, 2015 में 230 और 2016 में 77। नुकसान सिर्फ जानी और माली ही नहीं होता। माहिरीन तालीम और मुबस्सिरीन का मानना है कि खौफ की फिजा सोचने और समझने के अमल को भी बुरी तरह मुतासिर करती है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एक जंग लड़ रहे हों और उसकी कोई कीमत ना हो। हमारे इक़्तिसादी नुकसानात वो कई बिलियंस के अंदर है। हमारी ख़ास तौर के ऊपर कुछ इंडस्ट्रीज़ थी कबायली इलाकों के अंदर और सेटल्ड एरियाज़ के अंदर, वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। उसके अलावा पूरा का पूरा जो लोगों के सोचने का अंदाज़ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक खौफ का अंसर जो है वो ज़हर कातिल होता है माशरों के लिए, फ़र्द की क्रिएटिव सलाहियतों के लिए। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में शमूलियत का फैसला तो पाकिस्तान ने 9/11 के फ़ौरन बाद ही कर लिया था, लेकिन मुआशरे को सारी सूरत हाल में ढलने और इस लड़ाई को अपनी जंग समझने में बहुत वक्त लगा।
تاہم اس عمل کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ نہ صرف قومی اداروں کو اس بات کا ادراک ہوا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طویل المدتی اقدامات ضروری ہیں، بلکہ عوام میں بھی یہ احساس پروان چڑھا کہ عالمی برادری کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی معاشرے سے شدت و انتہا پسندانہ رجحانات کو ختم کیا جائے۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ ایک عام امریکی کو اپنی شناخت، اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے یکساں حقوق کے باوجود بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر امریکہ کے سیاسی میدان پر نظر ڈالی جائے، صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں عراق جنگ میں ہلاک ہونے والے ایک مسلمان امریکی فوجی کے خاندان کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس تنازع کی وجہ سے وہ میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہے اور بااثر شخصیات کی تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ لیکن ان سب چیزوں سے دور ایسے ہزاروں امریکی مسلمان فوجی بھی ہیں جو اس ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک ایسے ہی مسلمان امریکی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون میں اس مقام پر ایک عبادت گاہ یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی ہے جہاں انتہا پسندوں نے تقریباً 15 سال پہلے حملہ کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ داؤد اکبر امریکی فوج کے 5 مسلمان اماموں میں سے ایک ہیں۔ یہاں پینٹاگون میں تعیناتی کے بعد سے وہ روزانہ ظہر کی نماز کی امامت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کمیونٹی سے متعلق ہے جو انہوں نے یہاں بنائی ہے، یعنی ہمیں ایک ایسی جگہ فراہم کی ہے جہاں ہم روزانہ آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑی بات ہے۔ داؤد اکبر ایک عام لیفٹیننٹ کرنل نہیں ہیں، وہ مغربی افریقہ کے ملک گھانا میں پلے بڑے ہیں۔ میرے والد مجھے گھانا کی فوج میں ایک امام کی حیثیت سے کمیشن دلانا چاہتے تھے، لیکن پھر میرا نام امریکہ کی ویزا لاٹری میں نکل آیا۔ جب آپ افریقہ میں پلے بڑے ہوں تو امریکہ آپ کے لیے خوشحالی کی سرزمین ہوتا ہے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اور کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں ہائی اسکول کے شریر بچوں کو پڑھاتے جب کچھ ماہ گزرے تو انہوں نے زیادہ نظم و ضبط والی ایک جگہ کی ضرورت محسوس کی۔ لہٰذا فوج کا حصہ بننا مجھے بہت آسان لگا۔ یہاں بالکل مجھے اپنے وطن جیسا محسوس ہوا۔ فوجی ملازمت کے دوران انہوں نے افغانستان اور عراق جنگ میں بھی حصہ لیا۔ اکبر کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات اپنی یونٹ میں واحد مسلمان کی حیثیت سے وہ ثقافتوں میں موجود فرق کو مٹانے کا کام کرتے رہے۔ وہ مجھے اس یونیفارم میں دیکھتے ہیں تو انہیں یہ تصور بھی نہیں ہوگا کہ امریکہ میں کوئی مسلمان بھی ہوگا، خاص طور پر امریکی فوج میں۔ وہ مجھے دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ گھر میں اکبر اپنے بچوں کو اسلام کی اقدار اور کردار کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اچھے گریڈ تو لے سکتے ہیں، لیکن اچھے کردار کے بغیر یہ کچھ نہیں۔ اب جبکہ امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کی تجویز سے متعلق سیاسی تنازع جاری ہے، اکبر اپنے خاندان کو دوسروں سے ہمدردی سے پیش آنے کا سبق دیتے ہیں۔ ایک فوجی امام کی حیثیت سے انہوں نے امریکہ کے لیے 2 عشروں تک خدمات انجام دی ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی برے جذبات نہیں رکھتے جو ان کے عقیدے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں کچھ کی وجہ لا علمی ہے، اور میں اسے ہمیشہ لوگوں کو تعلیم دینے کے ایک موقع کے طور پر خیال کرتا ہوں۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کہانی مجھے بیان کرے۔ چاہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں، we will never forget۔ آج کے ایپیسوڈ کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے کیا خیالات ہیں ان ٹاپکس کے بارے میں، اور آپ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا دیکھنا چاہیں گے؟ ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔